الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أمم. صاحبان جی وقار میرے محترم سامعین حضرات، آج کی یہ محفل حاجی محمد رشید صاحب کے سالانہ تقریبات کی محفل ہے، اور ان کے برادر حاجی محمد افضل صاحب بھی ان کے بعد دعوے وفا کر دیے گئے کہ مثال ثواب کے لیے بھی ہے. سامعین محترم، آپ حضرات بھی ایک اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. جو شخص بھی مسلمان ہے اس کو یہ بات یقین پتا ہے کہ اس کی تشخیص کا مقصد کیا ہے. یہ الگ بات کہ کوئی اپنے عمل میں کتنا کوتاہ ہو، لیکن ایک ریڈی مان، ایک صفائی کرنے والا، ایک ٹھیلی لگانے والا، اس سے لے کر صنعت و حرفت کی کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اس چیز کا علم ہے کہ اس کی تحقیق اللہ رب العزت نے کیوں فرمائی ہے. میرا قریب صاحب قرآن مجید قرآن حدیث میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اول سے اس طریقہ سے ہر شخص آگاہ ہے کہ مجھے تخلیق میں رب نے اس لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. اب وہ اس عبادت کا معنی کیا لیتا ہے، اس عبادت سے مفہوم کیا تراشتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس چیز کا احساس اور اس چیز سے آگاہی ہر مسلمان کو ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہم حاجی افضل رشید صاحب کے ایصال ثواب کے لیے آج اس محفل میں بیٹھے ہیں. وہ جس طرح کی زندگی گزار دی گئے، جیسے انہوں نے اپنے اللہ کی عبادت کی، اس رنگ کو میں بیان کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں.
کہ در حقیقت اللہ کی عبادت کے مفہوم کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی عادت ہے، ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، وہ عبادت جس کا ہمارا رب ہم سے تقاضا کر رہا ہے، وہ بندگی جس کا میرا رب قرآن میں ہم سے تقاضا کر رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بندگی فقط تسبیحات، صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور جہاد میں محدود نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ تو وہ بھی ملتے ہیں جو نماز کا توق کی گلے سے اتارے کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ اس میں وہ بھی ہٹ دھرم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو نمازیں فرض ہی نہیں ہے۔ ایسا شخص جو نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا ہے، اس کا اسلام ہی قابل قبول نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، اس کا اسلام ہی اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ لیکن جو نماز کی فرضیت کو سمجھتا ہے لیکن نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہے۔ ہمارا ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا نظر آتا ہے کہ نماز ہم پہ فرضی نہیں، وہ بھی گناہ گار، اس کا تو اسلام ہی قبول نہیں۔ ایک شخص وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن کہتا ہے میرا اللہ بڑا رحمان ہے، میرا اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، میرا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا غفار ہے، ستار ہے، جب میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا وہ اپنے حدیث کے صدقے میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا صحیح ہے، لیکن اپنے گناہوں پہ ہٹ کرنے کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کرنا بھی گناہ ہے۔ میرے پیش ماں کا منظر مقدمہ ارشاد فرماتے ہیں صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ اے ایمان والو، یہ جو نماز ہے یہ تم سے کسی حالت میں بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص، وہ ایک عام انسان ہے، وہ ولایت کے درجات کو طے کر رہا ہے، وہ ولایت کی اعلیٰ منزلوں پہ پہنچ گیا ہے، کہ نماز اس سے فاقد ہونے والی نہیں۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ صلی قائما، اگر اللہ نے تم کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، صحیح جسم عطا فرمایا ہے، صحیح قوت عطا فرمائی ہے، تو صلی قائما، تو نماز کھڑے ہو کر پڑھو۔ فإن لم تستطع، اگر بیمار ہو گئے ہو، اگر کمزوری آ گئی ہے، اگر بڑھاپا آ گیا ہے، اگر معذور ہو گئے ہو، اگر گھٹنوں میں طاقت نہیں کھڑے ہونے کی، تو صلی قائما، میرے معبود نے فرمایا نماز ثابت نہیں ہوگی، بیٹھ کے پڑھو۔ فإن لم تستطع، اگر کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رہی، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی، فعلی جنب، تو لیٹ کر اپنے پہلو کے پاس لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لیں، لیکن نماز ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ نماز ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ نماز میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی معراج ہے۔ اگر نماز مومن کی معراج ہے تو اللہ کے ولی کو ولایت کی قربت ملتی ہے، قربت میں وہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ایسا شخص ولایت کا حقدار ہی نہیں ہے جو نماز کا قائل ہے۔ تو نماز ضروری عمل ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ بندگی کے اظہار کے لیے ضروری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ
مومن اور کافر کے درمیان تفریق کرنے والی چیز نماز، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے میرے فرشتے اس کو مومن، اللہ کے فرشتے اس کو مومن دیتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا، نماز سے انکار کر رہا ہے، فرشتوں کو بھی اس کے ایمان میں شک ہوتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے ہیں کہ مومن کے درمیان اور مسلم کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ اب یہ نماز پاکے کی نہیں، یہ نماز اس کی ادائیگی کی اگر کسی کو توفیق ہو رہی ہے، اگر کسی کو نماز پڑھنے کی عادت ہو رہی ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی عبادت کر لی ہے۔ میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جس عبادت کا تقاضا کیا ہے، جو رب تعالیٰ ہم سے جس بندگی کا تقاضا کر رہا ہے، وہ بندگی کیا چیز ہے؟ کیا نماز پڑھ لینے سے انسان اللہ کی بندگی کر لیتا ہے؟ کیا زکات دے دینے سے انسان اللہ کی بندگی کا حق ادا کر لیتا ہے؟ کیا حج بن دینے سے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، صحیح بندوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے؟ کیا اپنے مال کا صدقہ دے دینے سے، کیا روزے رکھ لینے سے انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر لیتا ہے؟ سامعین محترم، عبادت کہ یہ اجزاء ضرور ہے، نماز بندگی کا ایک جز ضرور ہے، روزہ بندگی کا ایک جز ضرور ہے، حج زکات صدقہ بندگی کا ایک جز ضرور ہے، لیکن بندگی صرف ان معاملات تک محدود نہیں ہے، بندگی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینے کا۔ جیسے اللہ کے قرآن مجید کے ساتھ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ کے مومنوں سے ان کے مال کی خرید لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے بیع کی ہے، خریداری کی ہے مومنین کے ساتھ۔ کیسا مہربان رب ہے، دینے والا بھی خود ہے، خریداری کرنے والا بھی خود ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے توفیق بھی وہ دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے توفیق سامنے ہاتھ نہ ہو تو بندہ اپنی یہ طلب بھی نہیں کر سکتا، بندہ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ہاتھ اٹھتے ہیں تو اس کی توفیق سے، لب کھلتے ہیں تو اس کی توفیق سے، نظریں جھکتی ہیں تو اس کی توفیق سے، نگاہیں کھلکتی ہیں تو اس کی توفیق سے۔ یہ ساری توفیق سارے فضل میرا رب کرتا ہے، لیکن کیسا مہربان ہے، توفیق بھی خود دیتا ہے تو اس کے ثواب بھی خود ہی دیتا ہے۔ کیا کہنے شدید، واہ واہ، ایسا مہربان رب ہے، توفیق بھی خود دیتا ہے، پھر اس پہ جزا بھی خود دیتا ہے۔ بندہ جس میں خلوص سے اس دی ہوئی توفیق کو استعمال کرتا ہے، میرا رب اس کو اتنا اپنا قرب دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اے مومنوں یہ جو تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تمہاری اپنی جان، ایک تمہارا مال، میرا رب کہہ رہا ہے کہ دیے ہوئی بھی میرے ہیں، لیکن پھر میں آج خریدار بن کے آ رہا ہوں، یہ اگر تم میرے حوالے کر دو میں اس کے بدلے میں اپنی جنت تمہارے حوالے کر دوں۔ انسان یہ جان ہے، کبھی بھوک کے ڈر سے روزہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی سخت گرمی کے خوف سے روزہ توڑ کر اللہ کی نافرمانی کر لیتا ہے، کبھی سخت کھٹی صبح میں نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا، کبھی تھکاوٹ ہے عشاء کی نماز چھوڑ دیتا ہے اپنی جان کے سکھ کے لیے، لیکن میرا رب کہتا ہے اس جان کو سکھ دو گے تو میں تمہیں سکھ دوں گا، اس جان کو سکھ میں ڈالو گے تو میرے پاس تمہارے لیے سکھ لکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دو امن جمع نہیں ہوں گے، دو خوف جمع نہیں ہوں گے۔ جو شخص اس دنیا میں امن کے ساتھ زندگی گزارے گا اس کو آخرت میں خوف میسر آئے گا۔ جو جہاں پہ اکڑتے رہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم بچے جائیں گے، ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، ہم جو مرضی
اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اپنی جان اور اپنا مال یہ اللہ کے سپرد کر دو۔ امام مسلم قولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اوحى الله الي ان اجمع المال واكون من التجار، میرے اللہ نے میری طرف یہ وحی نہیں فرمائی کہ میں مال اکٹھا کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں، میں مال اکٹھا کروں اور تاجروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ میں حدیث مبارکہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے رب کی طرف سے جو فریضہ میرے سپرد ہوا ہے اس کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے یہ حدیث لایا ہوں۔ آج کل یہ دین کی تبلیغ ایک بزنس بن گئی ہے، لوگوں کو اللہ کے دین سے پیار نہیں ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کی قدر نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کو بیچنے میں چلے ہیں۔ جب اپنی عزت کرانی ہو تو پھر لوگوں کے سامنے یہ مثال دیتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے علماء جو ہیں وہ کسی امتوں کے انبیاء کے مقام پہ ہوں گے۔ لیکن کیا یہ کسی نے سوچا ہے کہ اگر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں اللہ کریم امت کے علماء کو اتنا فضل دے رہے ہیں، اتنا ان سے احسان فرما رہے ہیں کہ جو مقامات میرا رب پچھلی امتوں کے انبیاء کے نصیب فرماتا ہے میرا اللہ اس امت کے سارے علماء کے نصیب فرمائے گا۔ لیکن ایک طرف تو جس کے سینے میں اللہ کا علم آ جائے وہ لوگوں سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے وہ عزت دو، مجھے وہ اعتماد دو، اس لیے کہ میرے سینے میں اللہ کا نور آ گیا ہے، اللہ کا علم آ گیا ہے، میرا وہ مقام ہے جیسے پچھلی امتوں میں انبیاء کا مقام ہوتا تھا۔ اگر ایک عالم دین اپنے لیے وہ مقام کا تقاضا کرتا ہے تو اس کو عمل بھی تو ویسا کرنا چاہیے جیسے انبیاء کیا ہے، پھر اس کو مال کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، پھر اس کو اپنی اولاد نہیں دیکھنی چاہیے، پھر اپنے بچوں پہ نظر نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت نہیں چھوڑی تھی، ابو بکر صدیق نے یہ سنت نہیں چھوڑی تھی، ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کیا کھائے گی، میرے بچے کیا کھائیں گے، اور اپنا سب کچھ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا کے تاریخ کا ایک وقت دلا دیں، تاریخ کا ایک قصہ سنا دیں، وقت کا ایک لمحہ دکھا دیں جب ابو بکر نے بھوک کھائی۔ اللہ اپنا سب کچھ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لٹا کر ابو بکر کے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں لوکان باقی نبی ہم بتانا ہو، اگر میرے پاس کوئی نبی بننے کے لائق ہوتا تو ابو بکر ہوتا۔ تو یہاں علماء دین دیکھ رہے ہیں، میرے مرشد حضرت مجدد اختتامی حضور دادا کا کرتے کے ذریعے ایسے علماء کو آگے تصور ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بیچارے ہیں انہیں جو علم کی قدر ہی نہیں۔ آپ اپنی محافل میں ان لوگوں کو بلایا کریں جو دین دیکھنے والے نہیں ہیں، دین کو پہنچانے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آخر ہو نہیں کیا میرے اللہ نے میری طرف یہ وہی نہیں فرمائی کہ میں مال اکٹھا کروں اپنے لیے دنیا کو جمع کروں، ولیکن ہوگا سب سے ہم نے رب کا حکم میرا تاجرین کا بزرگ کا حق آیا یقین۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے میری طرف یہ وہی نہیں کی کہ میں مال اکٹھا کروں، تجارت کروں، لوگوں کے ساتھ بے وجہ کروں۔ میرے اللہ نے مجھے یہ کہا ہے سب سے ہم نے رب اپنے رب کی تصویر بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو، بسوں میں ساجدین اور نماز پڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ، بعد رب کھاتا اپنے رب کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو حتی یہاں اگر دین جہاں تک کبھی موت آ تو عبادت کی وہ کیفیت جس میں انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی میں ہوں، وہ کیفیت میں انسان تب ہو جاتا ہے جب اپنا سب
یہ نہ وہ مال کو اپنے لیے سمجھتا ہے، نہ جان کو اپنے لیے سمجھتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنی جان بھی لوٹاتا ہے، اپنا مال بھی لوٹاتا ہے، اپنے آپ کو انتہائی نچ و انتہائی کے درجے میں لے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ کائنات کے کسی کونے میں بیٹھا کسی ایک شخص سے بھی تم بھلے ہو تو تمہیں اللہ کا احسان نصیب نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے کسی ایک حد سے بھی اگر انسان اپنے آپ کو اچھا تصور کر لے، اس کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اس شخص سے تو میں زیادہ عمل کرنے والا ہوں، اس سے تو زیادہ میں نیک عمل کرنے والا ہوں، اس سے تو زیادہ اچھی نماز پڑھنے والا ہوں، اس سے تو زیادہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہوں، اس سے تو زیادہ میں صدقے دینے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو بتاتے ہیں اللہ کی بندگی یہ ہے، اللہ کی بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کائنات کا حقیقی ترین انسان سمجھے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، جتنے مرضی صدقات کر لے، جتنا مرضی جہاد کر لے، جتنا مرضی اللہ کی راہ میں خرچ کر لے، لیکن وہ یہی سمجھے کہ میں نے کچھ خرچ کیا ہی نہیں، میں نے کوئی نماز پڑھی ہی نہیں، مجھ سے تو کوئی روزہ رکھا ہی نہیں گیا، میں تو نماز روزے کا حق ہی نہیں ادا کر سکا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں ایک روز، حیرت آتی ہے، ہم لوگ پھر مجھے وہی کہنا پڑتا ہے کہ بڑے بے باکیت سے کہتے ہیں کہ ہم دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، کہنے لگے آؤ ایک وعدہ کریں۔ دوستوں نے کہا حضور کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہنے لگے وعدہ یہ کرنا ہے کہ کل جنت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو بھی جنت کا پروانہ سمائیں گے وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے گا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق اپنے ان مریدین کی تشخیص کر رہے تھے، ان کو تسلی دے رہے تھے، ان کے ساتھ یہ وعدہ کر رہے تھے کہ کل محشر میں جب اللہ رب العزت میرے ہاتھ میں جنت کا پروانہ سمائیں گے تو میرے مریدین کو صاحبین میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ لیکن کہا وعدہ کرو، مجھ سے وعدہ کرو کل جب میدان محشر سجے گا تو جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے پہلے جنت کا پروانہ سمایا وہ ہم سب کو دوسروں کو ساتھ لے کے جائے گا۔ وہ مریدین ہاتھ مانگ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور ہماری یہ وجہ، آپ اللہ کے نبی کے نواسے، آپ کے گھر میں اسلام آیا، آپ اسلام کے مبلغ، آپ کا زور و تقویٰ دنیا ماننے والی، آپ کی فکر دنیا ماننے والی، آپ اسلام کے داعی بھی ہیں، اسلام کے تبدیل کرنے والے بھی ہیں، اسلام کو پہچانے والے بھی ہیں، آپ کو ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہم جینے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہم اللہ کی عبادت کا کام سیکھ رہے ہیں، ہم کیسے آپ کو لے کے جائیں گے؟ آپ کو بہت اللہ کے لیے ایک سمجھے ہیں، لیکن وہی بات جو حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں بات ہے جس کو میں لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں۔ سامعین محترم، یہ بندگی ہے اللہ کی، جب آپ اپنے آپ کو انتہائی تذکر سے لے کے آئیں گے، انتہائی حیثیت سے لے کے آئیں گے، جب ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں نا تو یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہمارا دشمن یہ بڑے احساس دیتا ہے آج تو خوبصورت نماز پڑھ رہے ہیں، آج تو سجدے میں بڑا مزہ آ رہا ہے، آج تو نماز کی بات ہو گئی، آج بہت اچھی نماز ہو گئی، آج بڑی تکلیف ہوئی، آج جو کرنے کا ذکر کیا ہے بہت سکون آیا ہے، بس یہی سوچ جو ہے وہ سارا کا کام خراب ہے۔ انسان اپنے کسی عمل کو کسی کھاتے میں نہ ڈالے،
ساری باتیں گزارو، میرے سامنے جو بھی کرو اس کو میری طرف پھیر دو۔ میرے رب کی توفیق تھی تو میں نماز پڑھ دیا، میرے رب نے توفیق دی تو میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، میرے رب نے مجھے توفیق دی تو میں یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ کو سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میرے رب نے مجھے توفیق دی تو میں اس کے حضور سجدہ کر رہا ہوں، میرے اللہ نے توفیق دی تو میں حج کرنے چلا ہوں، میرے اللہ نے احسان فرمایا اپنی جناب کی طرف توجہ ہی نہ دو، اپنا سب کچھ اپنے مالک کے سپرد کر دو، تو میرا مالک اس دنیا کی بہاریں بھی جنت کی بہاریں بھی آپ کا مقدس فرما دے۔ آج رشید صاحب کی زندگی آپ کے سامنے ہے، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ نماز کو اپنا مال سمجھتے ہیں، نہ جان کو اپنی جان سمجھتے ہیں، نہ اپنی عزت و آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ایک نماز روزے کا اپنانا ہے اور دوسرا اللہ کی بندگی میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آنا ہے۔ ان دونوں امور کو جو مان دے کے چلتا ہے وہ میرے اللہ کی بارگاہ میں سلوک رہتا ہے۔ اللہ کریم اس کی بندگی کو قبول فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم کل میدان محشر میں اپنے آقا کے حضور پہنچے، اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو، ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے کے، اسلام کو سمجھنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے۔